صحت کی حالت میں اور خوشی کی حالت میں، آسانی کی حالت میں عبادت کر کے دعا کریں، اس میں اور تکلیف کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، سخت تھکان ہو ایسی حالت میں نماز پڑھ کر دعا کرنے میں بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو زیادہ پسند کرتا ہے جو تکلیف برداشت کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو سردی کے موسم کو ہمیں بیکار جانے نہیں دینا چاہیے، اس میں راتوں کو اٹھ کر کے تہجد کی چند رکعتیں پڑھ کر اللہ سے دعائیں مانگنا چاہیے۔ اسی طرح سردی کے موسم میں لوگوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، وضو کر کے آتے ہیں تو اندر قدم رکھنے سے پہلے اپنے ہاتھ پیر باہر ہی سکھا لیں، کیونکہ اندر آپ آئیں گے بھیگے پیر سے، بھیگے ہاتھوں سے، تو مسجد کی چٹائی، حصیر، قالین یہ سب بھیگ جائیں گی، اور موسم سردی کا ہے تو وہ جلدی سوکھے گئے بھی نہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، جو نمازی آپ کے بعد آ کر وہاں نماز پڑھیں گے ان کو تکلیف ہوگی۔ راستے بھر میں آپ کے ہاتھ پیر سے جو پانی کے قطرے پڑے وہ سب بھیگ گیا، دوسرے لوگ وہاں نماز پڑھیں گے ان کو ٹھنڈ زیادہ لگے گی۔ اس کا بھی خیال رکھنا کہ مسجد کے اندر قدم رکھنے سے پہلے ہم اپنے ہاتھ پیر کو سکھا لیں، اس کے بعد اندر آئیں۔ اسی طرح ہم لوگ جب وضو کرتے ہیں، گرم پانی کا انتظام ہے، چاہے مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، دوسروں کا بھی خیال رکھنا۔ پورے بکیٹ کا پانی خود ہی وضو کر لیا، دوسروں کے لیے گرم پانی چھوڑا ہی نہیں، یہ بالکل دوسروں کی حق تلفی ہے۔ دوسروں کا بھی خیال رکھنا اور ان کے لیے بھی گرم پانی چھوڑ دینا ہے۔ جتنا ضرورت ہے اپنے لیے اتنا ہی استعمال کرنا، باقی دوسروں کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح وضو خانے میں ہم بیٹھ کر کے وضو کرتے ہیں تو ہمارے وضو کرنے سے چھینٹیں دوسروں کے اوپر نہ پڑیں، اس کا خیال رکھنا۔ موسم سرد ہے، ٹھنڈی کا ہے، تو وضو کی چھینٹیں ان کے اوپر پڑیں گی تو زیادہ تکلیف ہوگی۔ اور جس پتھر پر بیٹھ کر ہم وضو کرتے ہیں اس کو بھی سوکھا رکھنا ہے، بھیگا کر کے نہیں جانا۔ اور وضو کے فوراً بعد اگر کسی سے مصافحہ کرنا ہو، علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ سامنے والے کا حق یہ ہے کہ آپ اس سے مصافحہ کرنے سے پہلے سردی کے موسم میں اپنے ہاتھوں کو سکھا لو، بعد میں اس سے مصافحہ کرو، تاکہ آپ کے ہاتھوں کی سردی کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ اندازہ لگائیے، وضو کے پانی کی سردی سے سامنے والے کو تکلیف دینے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آج ہم زبان سے، ہاتھ پیر سے لوگوں کو ستاتے ہیں، کسی کی جان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، مال کے اوپر حملہ کرتے ہیں، عزت آبرو کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ اسی طرح سردی کا موسم ہے، ہم مسجد میں آ گئے، آ کر کے پورے فاسٹ میں 5 نمبر میں رکھ کر کے پنکھا چلا لیا۔ آپ کی برابر میں بھی دوسرے لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، بیچارے بوڑھے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا، ان سے پوچھنا کیا بڑے میاں فین ڈالوں یا نہیں، فین ڈالنے سے آپ کو تکلیف ہوگی یا نہیں، یا کتنے نمبر میں رکھنا ہے، ان سے اجازت لے کر پھر پنکھا چلانا ہے۔ خود سے آ کر کے ڈال لیا، آپ کے برابر میں بیچارہ جو نماز پڑھ رہا ہے، آپ کے پنکھا چلانے سے اس کو ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ تو ان تمام باتوں کا بھی خیال رکھنا۔ اسی طرح سردی کے موسم میں خاص کر فجر کی نماز کے وقت لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، تو یہ جو دروازے ہیں، چاہے یہاں کا ہو، گھر کا ہو، کہیں کا بھی ہو، دروازے وغیرہ کھلا چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، ہوا اندر گھسے گی۔ دروازے بند رکھے ہیں، جتنے کھلے ہیں ان کو اتنا ہی کھلا رکھو، جو بند ہے ان کو ایسے ہی بند رکھو۔ خواہ مخواہ ہی آ کر کے پورے دروازے کھول دیے جس سے دوسروں کو سردی لگے، یہ غلط بات ہے۔ ایسے ہی گھروں کے اندر بھی آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں،
دروازہ آپ نے کھولا باہر گئے, دروازہ بند کر دو تاکہ اندر ٹھنڈی ہوا نہ جائے اور بچوں کو, بیوی کو, ماں بہن وغیرہ کو ٹھنڈی سے تکلیف نہ ہو جائے. تو سردی کے موسم میں بھی بندوں کے حقوق ہیں. ایسے ہی ایک حق یہ ہے کہ ہم ہمارے گھروں کے اندر سردی سے بچنے کے لیے بہت سارے انتظامات کرتے ہیں. ہمارے پاس اوڑھنے کے لیے چادر ہے, گرم گرم بیڈ شیٹ ہے, قالین ہے, موٹے موٹے گدے ہیں, ہیٹر ہے, فلاں چیز ہے. گھر سے باہر نکلیں گے تو سویٹر ہے اور مفلر ہے, ہاتھ میں گلوز ہے, شوز ہے, ساکس ہے, پتہ نہیں کیا کیا. ہمارے پڑوس میں بھی کچھ غریب ہیں بیچارے, آپ کے گھر کے سامنے یا آپ کے رشتہ داروں میں, محلوں میں بیچارے بہت سارے غریب ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے سویٹر نہیں ہے. صبح کے وقت میں اسکول جاتے ہوئے آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں, غریب بچے ہیں, سویٹر نہیں ہے, شوز نہیں ہے, ساکس نہیں ہے, سر کی وہ گرم ٹوپی نہیں ہے, تو گھر کے اندر اوڑھنے کے لیے صحیح بستر بھی ان کے پاس نہیں ہے. صرف رمضان میں زکوٰۃ دے کر کے میں یہ سمجھوں کہ میں بڑا مسلمان, بیکار بات ہے. پوری زندگی ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, ہمارے غریب رشتہ داروں کا, دوست احباب کا اور محلے میں رہنے والوں کا خیال رکھنا. بھی موسم سرد چل رہا ہے, میں تو گرم سو رہا ہوں, فلاں میرے محلے میں فلاں کنارے میں ایک گھر میں غریب لوگ رہتے ہیں, پتہ نہیں ان کے پاس گرم بستر ہے یا نہیں. جا کے پوچھیں, گھروں کو تلاش کریں, معلوم کریں کہ آپ کے پاس سردی سے بچنے کا سامان ہے یا نہیں. نہیں تو میں لا کر دیتا ہوں. سویٹر چاہیے, مفلر چاہیے, کمبل چاہیے, پانی کا ہیٹر چاہیے, جو آپ کو چاہیے مجھ سے جتنا ہو سکے میں کروں گا. یہ لوگوں کے حقوق میں سے ہیں. جب بندہ اس طرح بندوں کا خیال کرے گا, اللہ تعالیٰ آپ کا خیال کرے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا یہ میرا بندہ دیکھو یہ میرے دوسرے بندوں کا کتنا خیال کرتا ہے, گھر گھر جا کر کے پوچھتا ہے, مدد کرتا ہے. اس بیچارے کی بھی کوئی ضرورت ہے, کوئی پریشانی ہے, چل میں اس کو بن مانگے ہی دے دیتا ہوں. تو لوگوں کی فکر کریں گے, ان کی مدد کریں گے, اللہ پاک آپ دعا نہیں بھی مانگیں گے آپ کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے. خیر, اللہ تعالی ہمیں ہر موسم میں, ہر مہینے میں, دن میں, رات میں, ہر گھڑی اس کی عبادت کرنے کی اور اس کو راضی رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.